السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الأخلاق والدین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا رأيتم الذین یسبون اصحابی قولوا لعنة الله صدق الله وصدق رسول الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سورہ روم کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عقائد باطلہ اختیار کرنے والوں کی مذمت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وہ جو گروہوں میں بٹ گئے اور ٹکڑے ٹکڑے جماعت میں تقسیم ہو گئے اور اس بات پر وہ خوش ہیں کہ انہوں نے بہترین جماعت کو اختیار کر لیا۔ حضرات مکرم، اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان اور یہ اس کی عظمت اور قرآن مقدس کی صداقت کہ اس میں واضح طور سے ارشاد ہوا کہ وہ جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے وہ کانوا شیعا، اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ حالانکہ اپنے آپ کو حق مذہب پر ہونے کا اعلان وہ کر رہے ہیں، مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ کانوا شیعا، وہ تو گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ تو جن کا نام لے کر کے قرآن مذمت کر رہا ہے، پھر اس جماعت کی گمراہی میں بھی کوئی شک رہ جاتا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا ہی کرم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بھٹکنے کے لیے
یا شک اور شبہ کی زندگی گزارنے کے لیے یوں ہی تنہا نہ چھوڑ دیا، بلکہ قرآن مقدس قدم قدم پر اپنے پڑھنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور حدیث پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قدم قدم پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا نور عطا کیا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اذا رأیتم الذین سؤوا اصحابی، کہ جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، فلعنۃ اللہ، تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھیجو۔ آیت قرآنیہ اور حدیث پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اس جماعت باطلہ کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرات مکرم، گزشتہ جمعے میں جہاں سے میں نے اپنے مضمون کو ادھورا چھوڑا تھا، وہیں سے اتصال کی کوشش کر رہا ہوں، جھوم جھوم کر ایک بار درود پاک پڑھنے لگے۔ میں نے شیعوں کی 4 جماعتوں کے تعلق سے یہ بتایا تھا کہ اس میں 4 جماعتیں ہیں، جو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی خلافت میں ظاہر ہوئی۔ ان 4 جماعتوں میں ایک اہل سنت والجماعت جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلیمات پاک پر عمل کرنے والی اور ان سے محبت کرنے والی اہل سنت والجماعت موجودہ دور میں جسے متبعین مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اور 3 جو گمراہ جماعتیں تھیں، ایک تو مرتد اور مشرک ہوئے جسے غالی فرقہ کہا جاتا ہے، غالی جماعت حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے صفات الوہیت کو تسلیم کرتی ہے، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے وہ حضرت مولا کائنات کے اندر وہ تسلیم کرتی ہے۔ موجودہ دور میں بھی اس جماعت کے ماننے والے کہیں شاذ و نادر نظر آ جائیں تو آ جائیں، ورنہ یہ جماعت روز اول سے ہی لوگوں میں مقبول نہ ہو سکی اور لوگ اس پر لعنت بھیجتے رہے، جسے غالی جو ہے رافضی کہا جاتا ہے۔ دوسری جماعت جس کو تفضیلی کہا جاتا ہے، اور اس جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات تمام صحابہ کرام سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس کو تفضیلی جماعت کہا جاتا ہے۔
جس کے تعلق سے رد الرفضہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فتویٰ کہ یہ جماعت اگر حضرت شیخین کریمین ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے یہ تسلیم کرے کہ یہ خلیفہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، تب تو یہ جماعت گمراہ ہے۔ اور اگر یہ تسلیم تو کرے مگر حضرت مولائے کائنات کی افضلیت کا اعلان کرے تو یہ جماعت گمراہ جماعت ہے۔ اور تیسری جو جماعت گمراہ اور بے دین ہوئی اس کو تبرعی رافضی کہا جاتا ہے۔ تبرعی کو جو شیخین کریمین کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں۔ سیدہ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غلیظ بہتان کو تسلیم کرتے ہیں اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو صحابہ کرام مولائے کائنات کے مقابل شریک ہوئے تھے، جو قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مدعی تھے، ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر یہ تبرہ بھی کرتے ہیں، ان کو بے دین بھی سمجھتے ہیں کچھ، اور کچھ تو معاذ اللہ انہیں اسلام سے منحرف سمجھتے ہیں۔ جبکہ قرآن مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اعلان کیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے لیے اللہ کے جانب سے وعدہ عظیم ہے کہ وہ جنتی ہیں، انہیں ہول قیامت کا کوئی احساس نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بھی انہیں اپنا امن و امان عطا فرمائے گا، اور شان صحابہ خود قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ فرشتے کل قیامت میں صحابہ کرام کا استقبال کریں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث پاک کو میں نے پڑھا کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، کہ جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے، سرکار یہ بات کس سے کہیں گے؟ جس کو سرکار اپنا مانتے ہیں اسی سے تو کہیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک کہ جب تم یہ دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے تو تم یہ کہو فقولوا، سرکار حکم دے رہے ہیں تم یہ کہو کہ اے شریک تجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کون دلیلیں پیش کر رہا ہے، ان سے آپ قرآن و حدیث کی دلیلیں طلب نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کو گالی دے رہا ہے تو آپ پر یہ لازم ہے کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر عمل کرتے ہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی پڑا جائے۔
غیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہمیں دلیل نہیں چاہیے، تو ہم کو وہم میں مبتلا نہ کر، ہمارے پیش نظر فرمان مصطفیٰ ہے، ہم تو عشق کے بندے ہیں، جو ہمارے صحابہ کرام کو، جو نبی کے غلاموں کو گالیاں دے گا ولعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت کی جائے۔ بس واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کا جو قرآن نے حکم دیا ہے وہ اللہ کی رسی یہی ہے کہ فرمان مصطفیٰ کو پکڑ لو، جو نبی نے تمہیں حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کر لو، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا اور جنت تمہارا مسکن ہوگا۔ اور قاضی عیاض علیہ رحمت و رضوان اور رد المختار میں بھی یہی ہے، شامی میں بھی یہی ہے، عقائد کی کتابوں میں بھی یہی ہے کہ جو سرور جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گستاخ ہے اور جو شیخین کریمین کی بارگاہ عالیہ میں بھی گستاخی کا مرتکب ہوا، ان کے تعلق سے علماء اہل سنت کا اتفاق اور اسی پر اجماع ہے کہ یہ اگر توبہ بھی کریں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ مرتد کی توبہ جو اسلام سے پھر جائے اس کی توبہ قبول ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کا گستاخ اور شیخین کریمین کے بارگاہ کا جو گستاخ ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو اب جو تبرعی روافض ہیں وہ اپنا محاسبہ کریں کہ شیخین کریمین کی بارگاہ میں تبرع کرنا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لعن و طعن کرنا یا لعن و طعن کرنے والوں کی حمایت کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا بڑا جرم ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو یہ جو تین شیعوں کے گمراہ بے دین فرقے ہیں اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلا غالب فرقہ جو مشرک ہوا، تبرعی فرقہ جو کہ آج بھی موجود ہے، یہ بھی فرقہ بعض افعال کا اگر مرتکب ہے تو گمراہ ہے، اور اگر شیخین کریمین کی بارگاہ میں گالی دینے کا مرتکب ہے تو یہ بھی فرقہ جو ہے کافر ہے۔ اور تفصیلی جو فرقہ ہے اس میں زیادہ تر گمراہ ہے اور بعض ایسے بھی افعال ہیں کہ اگر ان کا مرتکب ہے تو یہ بھی کافر ہے۔ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور کفر کی پہچان، بد مذہبیت کی پہچان میں نے آپ کو بتا دی ہے، شاید کہ آپ کے ذہن میں نہ ہو تو پھر میں عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی پہچان یہ بتائی سورہ فتح کے اندر کہ ان کے چہرے جب تم دیکھو گے تو چاند کے طرح ان کے چہرے چمکدار اور روشن ہوں گے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا جب نمازی نماز پڑھتا ہے اس کا چہرہ چاند کی طرح اور چمکتا چلا جاتا ہے، جتنا وہ بوڑھا ہوتا ہے روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ جتنے بھی فرقے ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ ان کا بوڑھا جیسا جیسا بوڑھا ہوتا ہے اور اپنے مذہبیت پر قائم رہتا ہے تو ویسا ہی اسی طرح ان کے چہروں پر لعنت اور پھٹکار برستی رہتی ہے اور ان کے چہرے جو ہے مکروہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ سے بات کہی تھی
کہ یہ جو فرقہ ہے قرآن مقدس کے اندر بھی کمی کا اور بعض آیتیں چھپا دی گئی جس کا باقاعدہ اعلان ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے اصلی حالت میں آج بھی موجود ہے اور قیامت تک ویسا ہی موجود رہے گا۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، یہ اعلان اللہ کا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے کیا ان شوشوں پر وہ کام کرے گا؟ جب اللہ اعلان کرے کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ حفاظت کرے اور بندے جو ہے اس میں سند لگا دے یا کمی بیشی جو ہے کر جائیں؟ یہ ناممکن ہے۔ گویا کہ قرآن مقدس کو نامکمل تسلیم کر کے یہ کہنا چاہتے ہو کہ معاذ اللہ اللہ نے جو اعلان فرمایا ہے اللہ کا اعلان صحیح نہیں ہے۔ آری بات سمجھ میں لوگوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جناب آپ تو فوراً کافر کہہ دیتے ہیں۔ اسلام میں لوگوں کو لانا چاہیے، اسلام میں چھانٹنا نہیں چاہیے، اور یہ جملہ لوگوں کو بڑا اچھا بھی لگتا ہے، یار صحیح تو کہہ رہا ہے۔ ہم انہیں اسلام سے چھانٹ رہے ہیں کہ وہ اسلام سے خود اپنے آپ کو چھانٹ رہا ہے۔ جی اچھا، ایسا کہنے والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صحابہ کو سمجھ میں نہ آئی یا معاذ اللہ کے رسول نہ جانتے تھے، یا پھر یہ معاذ اللہ رب العالمین ہمارا رب نہیں جانتا؟ صدبار معاذ اللہ رب العالمین، کیوں اللہ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ کیوں اللہ نے چھانٹا؟ کیوں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے دائمی جہنم ہے؟ اور کیوں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے کلمہ طیبہ پر ایمان و ایقان رکھے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جنت میں داخل ہوا، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب جہنم میں داخل ہوئے۔ کیوں آقا نے ارشاد فرمایا میری امت میں 72 فرقے ہوں گے کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے سب کے سب جہنمی ہوں گے الا واحدہ، ایک جنتی ہوگا۔ من ہوا یا رسول اللہ، آقا نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، صرف ایک جنتی ہوگا اور وہ جنتی کی نشانی یہ ہے جو میرے صحابہ کرام کو محبت کرنے والا ہو، ان کے نقش قدم کو اختیار کرنے والا ہو۔ تو نماز اللہ قرآن پاک میں یہ مزاج موجود، نہ ہی حدیث پاک میں یہ مزاج موجود، نہ صحابہ کے مزاج میں یہ بات موجود۔ کیا صحابہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ منافق ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، یہ جو ہے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم جیسا لباس بھی پہنے ہوئے ہیں، اور ان منافقوں کو مسجد نبوی سے قرآن کے حکم سے نبی دو جہاں نکال رہے ہیں کہ نہیں نکال رہے ہیں؟ تو قرآن میں جب اللہ نے آیت کو نازل کیا تب نبی نے نکالا، آقا نے ارشاد فرمایا نکل جا مسجد سے، تم منافق ہے۔ یہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ جمعے کہیں تھا میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر کے نام لے لے کر اس کو مسجد سے باہر نکالا۔ قرآن کے نبی دو جہاں باہر نکالے، ایسے لوگوں کا حضرت عمر اپنی تلوار سے قتل فرمائے۔ تم یہ کہتے ہو کہ اسلام کو کیوں نکال رہے ہو؟ وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ کو پتا نہیں، نبی کو پتا نہیں، صحابہ کو پتا نہیں ہے۔ یہ 14 صدی کے بعد پیدا ہونے والا یہ پتلون اور پینٹ موجودی کے جو ہے نقش قدم پر چلنے والا، اس کو پتا ہے، جماعت اسلامی والوں کو پتا ہے، ان موجودی فرقے والوں کو پتا ہے، یہ جتنے تبلیغی ہیں ان کو پتا ہے، اللہ رسول کو پتا نہیں ہے۔ معاذ اللہ، یہ اسلام ہے، یہ تمہارے کہنے سے نہیں چلے گا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے حساب سے چلے گا۔ تمہاری مرضی ہے سامنے آؤ، تمہاری مرضی نہیں ہے نکل جاؤ۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے اسی طریقے سے پیار کریں گے اور اسی طریقے سے اللہ قائم رہیں گے۔ تو تبرعی جو ہے
جاننا مکمل ہے، بلکہ ان کے اسماء الرجال کی جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر ان کا جو اپنا ہے مجدد ہے وہ یہ تحریر کرتا ہے. جب اس سے فتویٰ پوچھا گیا کہ کیا قرآن میں تحریف ہوئی ہے تو یہ کہتا ہے قرآن میں تحریف تو ہوئی نہیں ہے، مگر جو ہے شیخین کریمین کے حرکات و سکنات سے احتمال ہے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. جب وہابیوں سے پوچھا گیا تو لیکن یہ اللہ جھوٹ تو نہیں بولے گا مگر جھوٹ بول سکتا ہے. یہ تو ویسے ہی ہوا کہا جائے کہ بھائی فلاں منسٹر چور ہے، بولے کہ نہیں چوری تو نہیں کرتا ہے مگر چور تو نہیں ہے مگر چوری کر سکتا ہے. جی ہے نا عجب کا اسلام. یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امت مسلمہ پر احسان ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے کہ جھوٹ بولنا ممکن جان لے اللہ سے ایسا پاسبل ہے وہ بھی وہی میرا رب ہے. ہر قسم کے تنقید سے ہر قسم کے صاف ہے اس لیے کہ وہ سبحان ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ایسا عظیم انتظام کیا، ایسا بہترین انتظام ہے. قرآن میں کسی قسم کا کوئی تغیر کوئی تبدل ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے، محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. آئیے میں آپ کو تاریخ کے آئینے میں لے کر کے چلوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ادوار پاک میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخین کریمین نے قرآن کو معاذ اللہ رب العالمین بدل دیا ہے. قرآن کو جمع کرنے کی جو نسبت شیخین کریمین یا جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جو نسبت کی جاتی ہے اس کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا کمان اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ خلافت کا کمان اپنے ہاتھ میں لینا بہت سارے چیلنجز آپ کے سامنے تھے. کبھی جو ہے زکوٰۃ کے منکرین آپ کے سامنے کھڑے تھے اور کہیں پر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ ہو جانے کے بعد ایسے بھی کچھ علاقے تھے جہاں سے یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ رب العالمین ہم میں ایک نبی جو ہے ہو گیا ہے. وہ سلمان بن قذاب یہ جو ہے ویسا ہی صحابی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا جو یمن کا رہنے والا تھا اور وہ سلمان قذاب نے جب جو ہے یہ دعویٰ کیا صحابہ کرام کی جوش ایمانی کا یاد کہ جب جو ہے وہ سلمان قذاب کے مقابل میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام اپنی جو ہے قیادت کو بنوانے کے لیے میدان میں اترتے ہیں. وہاں سے بھی جو ہے اللہ کا نعرہ تھا، ادھر سے بھی اللہ کا نعرہ تھا. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا صدیق سے لے کر کے بھیجا کہ وہاں بھی اللہ کا نعرہ ہے ادھر بھی اللہ کا نعرہ ہے. آج کیسے پہچانا جائے کہ کون حق پر ہے کون نعرہ ہے؟ ایسا نعرہ کیا جائے کہ ہماری حقانیت میں اعلان ہو جائے. وہیں پر صدیق اکبر نے نعرہ دیا تھا کہ تم وہ اللہ اکبر کہیں تم بھی اللہ اکبر کہو اور تم اس کے بعد یا محمد یا رسول اللہ بتاؤ ہر کسی بتائیں گے. حضرت صدیق اکبر کے فرمان کے مطابق وہاں پر جو ہے یہ نعرہ لگایا گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اسی دن سے یہ نعرہ نشان بن گیا. کل بھی یہ نعرہ ایمان والے لگاتے تھے، آج بھی یہ نعرہ ایمان والے لگاتے ہیں. اور یہی نعرہ میرے اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں عطا کیا. میں آپ کو یاد دلا دوں آپ کیا فرماتے ہیں کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی قدر کیجیے. تو جب جنگ یمامہ لڑی گئی اور اس میں مسلمان قذاب فی نار جہنم ہوا تو جانتے ہیں کئی سو صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہو گئے. اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں کہیں پر 72 افراد، جنگ احد ہے، جنگ بدر ہے، سب سے زیادہ جنگ احد میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے.
جنگ بدر میں اس سے کم ہوئے تھے، جنگ ختم میں صرف 1 صحابی شہید ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پہ 3 یا 7 یا 5 کم و بیش صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ تو یہ تمام جنگیں تھیں، اس میں کم شہید ہوئے، مگر جنگ یمامہ میں کئی سو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ناموس مصطفیٰ کی بات آ جائے تو صحابہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ضروری ہے۔ تو جب کئی سو حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، تب جو ہے مشورہ دیا گیا امیر المومنین کو کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے، اگر اسی طرح صحابہ شہید ہو جائیں گے تو قرآن جو ہے غیر محفوظ ہو جائے گا۔ آئی بات سمجھ؟ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ کرام کے ہی جو ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے قد و قامت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں اپنے جلووں کو بکھیر رہے تھے تو بہت سے صحابہ کرام اس وقت حافظ تھے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ بہت سے صحابہ کرام حافظ تھے۔ خود حضرت علی کی یہ کرامت موجود ہے کہ آپ جو ہے بہت کم وقت میں جو ہے قرآن پاک کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ کئی صحابہ کرام تھے جو قرآن کے حافظ تھے۔ تو جب حضرت صدیق اکبر یا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں قرآن پاک کو ترتیب دے کر کے جمع کر دیا گیا تو اس کو کیا جو ہے ان کا جو یہ کہنا ہے کہ اس میں قرآن کی بہت سی وہ آیت کریمہ جو آل بیت اطہار کی شان میں موجود تھی اس کو حذف کر دیا گیا۔ تو ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام کی ذات پر تمہارا یقین نہیں ہے، حضرت علی کی ذات پر تو یقین نہیں، آپ خود جو ہے حافظ قرآن تھے، تو پھر آپ نے کیسے جو ہے اس کمی کو برداشت کر لیا؟ تم اور صحابہ کرام کو جو یہ الزام دے رہے ہو یہ تو حضرت علی پر بھی الزام صادق آتا ہے، حضرت امام حسن پر بھی صادق آتا ہے، حضرت امام حسین پر بھی صادق آتا ہے، اور پھر بعد میں بھی حضرت امام جعفر صادق ہو گئے، حضرت موسیٰ علی رضا ہو گئے، امام زین العابدین ہو گئے۔ یہ تمام اہل بیت اطہار کے وہ درخشندہ ستارے جن کے روشنی سے آج کی دنیا میں جو ہے روشنی پھیلی ہوئی ہے، یہ تمام کے تمام جو ہے خاموش رہے اور شیخین کریمین کے بعد بھی امت مسلمہ کی برمت کرتی رہتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بات؟ یہ کہتے ہیں کہ امام غائب وہ تمام آیات قرآنیہ جو کتابی شکل میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہی، اس کتاب پاک کو وہ لے کر کے کہیں غار میں غائب ہو گئے، اور ان کے پاس صحیح مصحف شریف ہے۔ باقی اس وقت دنیا میں جتنے بھی جو ہے قرآن پاک کی کتابی شکل موجود ہے، یہ سب کے سب جو ہے صحیح نہیں ہے، صحیح وہی ہے جو ان کے پاس موجود ہے، اور وہ جب بھی ظاہر ہوں گے صحیح قرآن کو لے کر کے ظاہر ہوں گے۔ یہ ہے ان کے جو ہے اوہام باطلہ، یہ ہے ان کے عقائد باطلہ۔ تو قرآن پاک کے حوالے سے صحابہ کرام نے آپس میں میٹنگ کی کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اور پھر صحابہ کرام اس کو جمع کیے۔ کئی ہزار صحابہ کرام، آپ کو معلوم ہے کہ الوداع کے موقع پر 7 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا، اس وقت 7 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، 7 لاکھ صحابہ کرام خاموش رہے، اور قرآن پاک میں تبدیلی ہوتی رہی، قرآن پاک میں انحراف ہوتا رہا، اور انہوں نے جو ہے اس کو نہ روکا، انہوں نے اس کو برداشت کر لیا۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کی پاک جماعت پر، خود مولا کائنات پر، آل بیت اطہار کی یہ اطلاع ہے، یہ ان پر جو ہے تہمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنے پیش نظر رکھیں کہ اللہ تبارک ہے تو اس کی حفاظت کریں گے، اور صحابہ کرام کی حضرت پر آپ پر مان جائیں کہ جو صحابہ کرام قرآن پر ایک انگلی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، قرآن پاک میں کوئی تغیر ہو جائے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن پاک پر جہاں بھی جس ملک کے اندر پابندی لگانے کی باتیں کی گئی، یہ آواز اٹھائی گئی کہ خود اس ملک عزیز میں جب قرآن پاک کے آیات پر یا پھر قرآن پاک پر پابندی لگانے کی بات کی گئی، تو آج کے مسلمان جن کے صحابہ کرام کے معاملے میں، ان کے مقابلے میں ایمان کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سرکار
سرکار نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ میرے صحابہ ایک مٹھی جو راہ خدا میں اگر صدقہ کرتے ہیں تو تمہارا پہاڑ برابر سونا خرچہ کرنا بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے. ہمارے ایمان اور صحابہ کرام کے ایمان کو سرکار نے پہلے ہی وعدہ کرا دیا ہے. اللہ اکبر. جب ہمارے ایمان میں یہ تقاضا ہے کہ آج قرآن کے اندر تبدیلی کرے تو مسلمان ہر بچے اپنی جان دے رہا ہے. قرآن میں کسی تبدیلی کو ہرگز نہیں کر سکتا ہے. جب ہم برداشت نہیں کرتے ہیں تو کیا صحابہ کرام سے ممکن ہے کہ وہ برداشت کر لیں؟ آنے برداشت کر لیں. جب یزید جیسے انجار کو امام علی مقام برداشت نہیں کرتے ہیں گھر پر دیتے ہیں تو بھلا بتائیں کہ امام علی مقام وہ میرا پیارا امام وہ جو ہے عظیم اس بات کو برداشت کر لے گا کہ قرآن میں تبدیلی کر دیا جائے خاموش رہے اور اس قرآن کو ایسے ہو سکتا ہے؟ ذرا بتائیں کہ ان کے مذہب کی یہ کیسی جو ہے غلیظ حرکتیں ہیں, کیسی غلیظ ان کی جو ہے سوچ ہے. اللہ اکبر. اسی سوچ کو واضح کرنے کے لیے ہم نے جو ہے کوشش کی, ہم نے یہ جو ہے آپ کے سامنے ان تمام باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں, آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں. اور جو ہے اپنے قوم کے لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آج ہمارے اسلام کے تعلق سے, ہمارے مذہب کے تعلق سے, ہمارے قرآن اور ہمارے ایمان کے تعلق سے یہ تمام باتیں جماعتیں طرح طرح کے شوشے میں پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے, ہمارے دین کے اندر شک اور شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو کیا آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ حقائق کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں, علم دین حاصل کریں, قرآن کا علم حاصل کریں, احادیث کا علم حاصل کریں, تاکہ آپ کے سامنے کوئی کچھ بھی کہہ کر کے آپ کے اسلام کو رد کرنے کی کوشش نہ کرے, آپ کے مذہب کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش نہ کرے. کیا یہ پر لازم اور ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کیا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا اطلبوا العلم کہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. اس آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ اس تو معلم, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے معلم بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد نہیں فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک قدم بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہوں کو بخشاتا ہے, 10 درجات اس کے بلند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس چلنے والے کو ایسا راستہ بتاتا ہے کہ اس کا جو چلنا جس راستے پر ہوتا ہے وہ جنت میں پہنچنے والا راستہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بشارت ہے. جب اس علم کے حوالے سے اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں, ایک اور فضیلت میں آپ کے سامنے رکھ دوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی علم حاصل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کے راہوں میں اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. بے شمار علم دین کی فضیلت پر احادیث طیبہ موجود ہے. حضرات مکرم, جب آپ کے مذہب پر حملہ ہو, جب صحابہ کرام کے عظمت پر حملہ ہو, جب قرآن پر حملہ ہو, کیا امت مسلمہ پر یہ لازم ضروری نہیں ہے کہ اپنے تمام کاموں کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھیں اور علم دین حاصل کرنے کے لیے میدان عمل میں کود پڑیں, علماء کرام کی بارگاہ میں پہنچیں اور ان سے یہ بتائیں کہ جب ہمارے دین پر اس طرح کی باتیں اٹھ رہی ہیں, انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, قرآن کا فرمان کیا ہے, حدیث پاک مصطفیٰ کیا ہے, صحابہ کرام کا نقش قدم کیا ہے, کیا ان راہوں کو تلاش کرنا مسلمانوں پر ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بجز ہمارے اس کے کہ سرکار ہم پر کرم کرتے, ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی عمل تو بتائیں جی, ہے کوئی عمل؟ ہم اسی بات پر تو بھولتے ہیں. یہی تو ایک ہمارا آسرا ہے کہ ہم رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب للچائی کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سرکار کرم کر دیں گے تو اپنا بیڑا پار ہو جائے گا. یہی تو ہمارا سہارا ہے, اور کوئی سہارا نہیں. ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کافی ہے اشارہ کہتے ہیں, مگر کس کے لیے اشارہ ہوگا, کس کے لیے سرکار کرم کریں گے؟ جو ان کی جانب لو لگانے کی کوشش کرے, جو ان کی جانب بڑھنے کی کوشش کرے. ہمارا اپنا عمل یہ ہے کہ اس حوالے سے اس روی کے انتظار ہے. قیامت کے نظر نے پوچھ دیا آپ سے, تم لچائی نظروں سے ان کی جانب دیکھو گے, اور اگر سرکار ارشاد فرما دے کہ میری عزت و ناموس پر جب حملہ ہو رہا تھا تو اس کو کیا کر رہا تھا؟ جب میرے صحابہ کی شان میں گستاخیوں کی تاریخ تھی اس کو کیا کر رہا تھا؟ جب میرے آنے والے تو اس
وقت کیا کر رہا تھا، آپ کیا اس وقت جواب دیں گے؟ آپ کی کیا کوششیں ہیں، کیا کاوشیں ہیں، کیا جد و جہد ہے؟ حضرات مکرم ہوش کے ناخن ہیں، ہوشیار ہو جائیں اور اس کے لیے جد و جہد کریں۔ آپ کے لیے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ راہ خدا میں گردن کٹا دیں، اپنے بچوں کو قربان کر دیں۔ کچھ تو وقت نکالیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ کچھ وقت آپ نے اپنی زندگی کے نبی کے وفاداری کے لیے نکالا ہے، نبی کی عزت و عظمت کی حفاظت کے لیے کچھ وقت آپ نے نکالا ہے۔ کیا میں امید رکھوں کہ آپ یہ فکر لے کر کے آج گھر جائیں گے؟ جی کچھ ہی لوگ راضی ہیں، سب راضی نہیں۔ جی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ارادے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو دوام عطا فرمائے۔ سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم۔ السلام عليك يا